کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے ملک میں، تیزی سے پھیل رہا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے یہ ضد ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے. حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ جلسہ نہ کریں، اجازت بھی نہیں دی انتظامیہ نے ضلعی، اور یہ بتایا کہ اگر اس طرح کے اجتماعات ہوئے تو مزید کورونا پھیل سکتا ہے. لیکن دونوں طرف سے یہ ضد جاری ہے. اگر ہم صرف 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو 2843 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 42 افراد جاں بحق ہو گئے. ذرا کچھ سچویشن آپ کے سامنے اوور آل پکچر رکھتے ہیں کہ جب سے کورونا شروع ہوا ملک میں وہ جو کرو تھا وہ نیچے کب گیا، اوپر کب آیا، اموات ڈیتھ ٹول کب بڑھا، کب کم ہوا، اس پر ذرا نظر ڈالیں. تو جو کورونا کی وبا ہے اس کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو رپورٹ ہوا تھا. 9 مئی سے یومیہ کیسز کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی تھی. مارچ اپریل مئی میں جا کر یہ تعداد 2000 ہو گئی تھی. 19 جون کو 8400 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے جو ہمارے ہاں کیسز بڑھنا شروع ہوئے. 26 جولائی کے بعد یومیہ کیسز کی تعداد 2000 سے کم ہو گئی تھی. دوبارہ جولائی سے کم ہونا شروع ہوا. اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جس پر ہم آج بات کریں گے. اموات 21 مئی سے یومیہ اموات تھی، تعداد 50 سے زائد تھی. 9 جون کو کورونا سے روزانہ اموات جو تھیں وہ 100 افراد تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھیں. اس کے بعد 23 جولائی تک ملک میں روزانہ اموات کی جو تعداد تھی وہ 50 سے زائد رہی. لاک ڈاؤن میں اگر ہم بات کریں ہم کس طرح چلیں، لاک ڈاؤن میں 20 مارچ 2020 کو کراچی میں کورونا سے پہلا شخص جاں بحق ہوا. سندھ حکومت نے صوبے میں 3 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. اس وقت یہی بحث ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کریں، سخت لاک ڈاؤن کریں، اور حکومت کا یہ خیال تھا کہ جی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، لاک ڈاؤن دیکھ کر کریں گے، معیشت کو بھی بچانا ہے، نظام کو بھی چلانا ہے. 22 مارچ کو سندھ حکومت نے 15 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. 23 مارچ کو پنجاب حکومت نے 14 روزہ لاک ڈاؤن کر دیا کیونکہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھ کر احتیاط سے لاک ڈاؤن کرنا ہے، بٹ پنجاب گورنمنٹ نے پھر لاک ڈاؤن کر دیا تھا. 23 مارچ کو آزاد کشمیر میں 21 روزہ لاک ڈاؤن ہوا. آزاد کشمیر میں ابھی بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ سخت قسم کا جاری ہے. 2 اپریل کو وفاقی حکومت نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. پاکستان میں کورونا کی جو دوبارہ آمد ہوئی ہے وہ 29 اکتوبر سے ہوئی ہے. اب کورونا کے یومیہ کیسز 1000 سے بڑھ گئے ہیں، ڈیلی 1000 کیس آ رہا ہے. 13 نومبر سے جو یعنی اسی مہینے کی 13 تاریخ سے جو ہماری تعداد ہو گئی ہے وہ دوبارہ سے 2000 سے بڑھ گئی ہے. ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ NCOC کی طرف سے پیغام آ رہا ہے احتیاط 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 کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں. لیکن انفارچونیٹلی نہ ہمارے ہاں عوام اس طریقے سے فالو کری اور نہ حکمران اور نہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے فالو کر رہے تھے. اب بہرحال ایک مشکل پڑ گئی ہے. میسج یہی ہے کہ جی ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون برائے نیشنل ہیلتھ سروسز. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت اوور آل کیا سچویشن ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ کورونا کی پہلی لہر کے مقابلے میں یہ جو ویو آئی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے یا ویسی ہی ہے؟ کیا سچویشن ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب کین یو ہیئر می؟ نہیں جی سوری، آپ کا سوال بیچ میں تھوڑا سا لوز ہو گیا. آپ نے سر یہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، ویسی ہی ہے، کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ کیسز اب ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ بڑھ رہے ہیں بہت. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سیکنڈ ویو کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، اس سیکنڈ ویو کے بارے میں یہ کہنا سیف ہوگا کہ یہ کسی صورت بھی پہلی ویو سے کوئی زیادہ مختلف ہمیں نہیں دکھ رہی. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سختی زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے کہ ہم احتیاط کریں. میرے خیال سے پچھلی دفعہ ہم کافی مشکل سے گزرے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ یہ زیادہ سخت ہے کم سخت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گزشتہ ایکسپیرینس سے جو ہم نے حاصل کیا، ہم یہ تو سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے اس میں فردر بد احتیاطی کی تو ہم اسی مشکل میں آ جائیں گے جس میں ہم جون میں آئے تھے. اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک 6% اس وقت سپریڈ بتا رہا ہے، 6% تناسب سے یہ پھیل رہا ہے. تو اگر اسی طرح چلتا رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا اپوزیشن تو اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اجتماعات جلسے انہوں نے کہا ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ غلط فگرز دیے جا رہے ہیں. اگر اسی ایوریج سے چلے تو دسمبر جنوری تک کیا صورتحال ہوگی ہمارے یہاں؟ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کیونکہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ نکل گیا، کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. جی پتہ نہیں کنیکٹیوٹی کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا. جی نو پرابلم. اب ذرا کوئکلی یہ بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن تو ہمارے ہاں جلد سے جلد لوگ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے کریں گے، وہ تو کہتے ہیں ہر صورت کریں گے. کس طریقے سے انفورس کیا جائے یا کیا چیزیں اب کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے مہینے ہمیں اور احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم ویکسینیشن کہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے تک اپنے آپ کو سیف کر چکے ہوں، نہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ برڈن ہو اور نہ ہی جو ہے وہ
ویکسینیشن کی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو پاکستان میں جس طرح دنیا میں اس وقت ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا ملٹی پرونگڈ اپروچ چاہیے، یعنی ہمیں مختلف فرنٹس کے اوپر اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تو وہ سیکٹرز ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں جو سپر اسپریڈر بننے کی پوٹینشیل رکھتے ہیں، جیسے شادیاں وغیرہ، اس کے بارے میں ہم ایس او پیز ایشو کر چکے ہیں اور اس کو انفورس کرنا نسبتاً آسان ہے. اسکولوں، کالجوں، تدریسی اداروں کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ 23 تاریخ کو گفتگو ہوگی اور اس پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، تاکہ ہم ادھر بھی دیکھ سکیں کہ اگر اس میں کچھ ہمیں چینجز یا رد و بدل کی ضرورت ہے موجودہ پالیسی میں. جہاں تک جو پولیٹیکل جلسوں کا تعلق ہے جی، اس کے بارے میں ہم بڑی واضح اپنی پوزیشن بتا چکے ہیں. اس میں اب کمپلائنس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ہم انگیج بھی کر رہے ہیں. ایک نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی ہے کووڈ کے بارے میں، ان کے ذریعے، تاکہ تمام سینئر لیڈرشپ سے یہ بات کی جائے کہ موجودہ صورتحال میں کسی صورت بھی ہم اس وبا سے نہیں نپٹ سکتے اگر ہم ان ایس او پیز اور ان احتیاطوں کو فالو نہ کریں. اور آخر میں جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، اس کی حصولی کے لیے پوری ایک کوشش جاری ہے، پوری ایک ایفرٹ ہے. ہم نے اس کے لیے اماؤنٹ جو ہے مختص کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ تو آ جائے گی، یا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہمیں اس کی ڈپلائمنٹ شروع ہو جائے گی اگلے سال میں. لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ فل دباؤ میں نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ہوا تو پھر نیچرلی ہمارے لیے ہماری اموات بڑھیں گی اور ہمارے معاشرے کے لیے شدید خطرہ پیدا ہوگا. ٹھیک، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا بتائیے گا. ہم نے مزید انہانس کی ہے، انکریز کی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ کیسز بڑھتے ہیں تو کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے اس پیریڈ میں جب یہ ہمارا کرو نیچے تھا، ہم نے اس میں کیا بیک اپس کریٹ کیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دو چیزیں ہوئی جی. ایک تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی لگاتار بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ اس وقت کوئی 70-75 ہزار ٹیسٹ پر ڈے پہ موجود ہے. اس میں اضافی ایک ایلیمنٹ جو ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہے وہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، فرق ٹیکنیک ہے ٹیسٹ کرنے کی، جو اتنی ایکوریٹ تو نہیں تصور ہوتی جتنا پی سی آر ٹیسٹ ہے، لیکن اس کے قریب ہے، خصوصاً اگر ٹھیک طرح سے کیا جائے اور ٹھیک پاپولیشن پہ کیا جائے. تو اس کو بھی متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ اس سے بھی چند ہزار ٹیسٹ جو ہیں دن کے وہ اور ایڈ ہو جاتے ہیں سسٹم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کمپلائنس کا ہے. ٹیسٹ تو ہم انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سچویشن ایسی ہو کہ ہمیں اتنے ٹیسٹ پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹیسٹ بڑھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس وقت، جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت لوگوں کی جو سوچ یا اپروچ ہے اس میں ایک جو میں کیا کہوں لفظ، ایک یہ خیال آ گیا کہ ہم بس اس سے گزر گئے ہیں اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں ہے. اس غلط فہمی سے یا اس خوش فہمی سے نکلنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا پروجیکشن ہے ویسے اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو دسمبر یا جنوری میں کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا کس حد تک یہ نمبر جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو احتیاط کرنی پڑے ہر صورت؟ کیونکہ ہم اس سچویشن سے الحمدللہ دوسرے ممالک کے بنسبت بہتر رہے ہیں، تو ہم اس فیز میں نہ آ جائیں جہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیا پیرس، کیا نیو یارک، کیا لندن، کیا ساری بڑی بڑی سٹیز کا کیا حال ہو رہا ہے، انڈیا کا کیا حال ہو رہا ہے. ہم کس طرح اس سے جو ہے وہ بچ سکیں گے؟ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں ذرا بتائیے گا، کیا اسسمنٹ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے سر، ابھی تک یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو چیز، ایک چیز واضح ہوئی، اور کچھ پتا چلا نہ ہو اس بیماری کے بارے میں، اس کی جو اثرات ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ بیماری ہمیں جو ہماری اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہمارے ایکشنز کے اوپر، ہمارے حرکتوں پہ، ہمارے احتیاط یا بد احتیاطی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کو میں پیچھے لے کر چلتا ہوں. عید الفطر سے پہلے کچھ ریلیکسیشنز ہوئیں، چیزیں اوپن اپ ہوئیں، لوگ لاک ڈاؤن سے نکلے تھے، انہوں نے خوب ٹوٹ کر، ہم سب پاکستانی جو ہیں پھرے گھومے، شاپنگ کی. اس کے بعد بیماری کا جو عروج ہے وہ آنا شروع ہوا. اب وہی عروج جو ہے وہ اب دوبارہ سے آ سکتا ہے اگر ہم وہی طریقہ کار اپنائے رکھیں. اس کے برعکس جب ہم سب کو یہ خیال ہوا کہ یہ مسئلہ واقعی سیریس ہے اور اس پہ احتیاط کرنی ہمارے ہی بھلے میں ہے، تو خود بخود جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے وہی کیا جس میں ہم اس غلط فہمی میں، اس خوش فہمی میں رہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو اس بیماری کی جو پیک ہے وہ کسی صورت پچھلی سے کم نہیں ہوگی اور وہ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ مجھے یہ بتائیے گا، ایک ویکسینیشن کی ہمارے پاس کیا ہوپ ہے؟ ویکسین دنیا میں کہا جا رہا ہے وہ جو کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں 5000 افراد پر، پاکستان میں کب تک وہ اویلیبل ہوگی؟ جو چائنا کے ساتھ ہم ایک بنا رہے ہیں مل کر، کوآپریشن کے ساتھ ان کی ہم یہ کر رہے ہیں ویکسین. تو دوسرا یہ بھی بتائیے. جی
تھا اس میں 8,300 لوگ ہم نے انرول کرنے تھے پاکستان سے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی، اس میں سے تقریباً 2/3 ہم انرول کر چکے ہیں. وہ اس کی انرولمنٹ جو ہے ٹرائل کی وہ اچھی چل رہی ہے، یعنی لوگ سامنے آ رہے ہیں تاکہ وہ اس کی ٹیسٹنگ میں مدد کر سکیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ویکسین اول سیف ہے یا نہیں، اور دوسرا مؤثر ہے یا نہیں. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے جب ٹرائل مکمل ہوتا ہے، سارا ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جن آدھے لوگوں کو ویکسین ملی تھی اس بنسبت ان لوگوں کے جن کو نہیں ملی تھی اس میں پروٹیکشن کا کیا لیول تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گزشتہ دنوں میں 2 مختلف مینوفیکچررز نے اپنی ویکسین کے 95% کے قریب جو ہے مؤثر ہونے کا کلیم کیا، تو وہ ابتدائی ریزلٹس کے مطابق، اور وہ اچھی نیوز ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نیوز ہم تبھی لا سکتے ہیں جب یہ ٹرائل مکمل ہو جائے، اور ابھی اس میں چند ماہ باقی ہیں، کئی ہفتے اور ہیں جب تک انرولمنٹ ختم ہوگی، پھر ڈیٹا انالیسس ہوگا، پھر ابتدائی ریزلٹس آئیں گے. تو یہ اگلے سال شروع تو ضرور آ چکا ہوگا جب تک ہمیں ابتدائی ریزلٹس رائٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے نیشنل ہیلتھ سروسز پہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. معاملہ، میں بار بار پروگرامز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ معاملہ حکومت کے بیانات یا جلسے کا نہیں، معاملہ اپوزیشن کے بیانات یا جلسے کا نہیں، معاملہ ہے زندگی کا. زندگیاں کیسے بچانی ہیں، ہمیں خود احتیاط کرنی ہے، آپ کو خود احتیاط کرنی ہے. اور ویکسین بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ ایکسپرٹ سے آپ بات کرتے ہیں کہ جب دنیا میں اویلیبل ہوگی تو ایک جو یہ کانسیپٹ ہے شاید پاکستان کو وہ نہیں مل سکے گی، میرے خیال ہے دنیا میں جب وہ جائے گی تو وہ پاکستان تک بھی آئے گی، پاکستان خود بھی لے گا اور دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کو یا اس ریجن کو پرووائڈ کرے گی. کیونکہ ظاہر ہے یہ کووڈ کسی انڈیویجول کا، کسی ایک کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایک ایشو ہے جس میں میرا خیال ہے دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو یہ غور کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی ہوگا کہ تھرڈ ورلڈ کو بھی اس سے کیسے